اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج پہلا روزہ ہے، میں آپ کو رمضان کے مقدس مہینے کے شروع ہونے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس پر پورے پاکستانی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اس پر چرچا ہوئی، ہر جگہ اس پر بات ہوئی، تبصرے ہوئے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ارم خان مصطفیٰ کا قاتل ہے یا اس کی اصل حقیقت کچھ اور ہے؟ یہ سب پہلو ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پوری قسط کو اختتام تک دیکھیں تاکہ آپ پوری بات کو سمجھ سکیں۔ پہلے ہم اس کا پس منظر سمجھ لیتے ہیں۔ 6 جنوری کی رات کو مصطفیٰ عامر کو کراچی سے لے جایا گیا اور بے ہوشی کی حالت میں اسے لے جایا گیا، تشدد کر کے اسے پہلے رسیوں سے باندھ کے ڈنڈے سے مارا گیا، پھر اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا اور پھر دریچی کے مقام پر جا کے، یعنی کہ سندھ سے بلوچستان لے جا کے گاڑی پر پٹرول چھڑکا گیا اور گاڑی کو جلا دیا گیا اور مصطفیٰ اس میں جاں بحق ہو گیا۔ میڈیا کے مطابق جو معاملات ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ بھی جو میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی میڈیا کے مطابق ہی ہے۔ ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا تو اس میں اور باتیں کھلیں گی۔ تو میڈیا کے مطابق جو ہمیں معلومات پتہ چلی ہیں اس مقدمے کے حوالے سے، اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ نظر آیا کہ یہ ایک لڑکی کا معاملہ ہے کہ نیو ایئر ایو پر لڑکی کس کے پاس جائے گی، کون لڑکی کے ساتھ رات گزارے گا، اس بات پر جھگڑا ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ منشیات فروشی کا معاملہ ہے کہ یہ دونوں جو نوجوان ہیں مصطفیٰ اور ارم خان، یہ منشیات بیچتے بھی تھے اور خود بھی استعمال کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور پہلو اس میں نظر آیا کہ ایک اسکیم کال سینٹر چلا رہے تھے جس میں یہ مغرب میں امریکہ اور یورپی ممالک میں جو صارفین ہیں انہیں ان سے جال سازی کر کے ان سے پیسے لیتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس خالی کرواتے ہیں یا انہیں غلط آفرز دے کر انہیں بتاتے کچھ ہیں اور پیسے ان سے لے لیتے۔ مثال کے طور پہ کوئی کیبل سروس دے رہے ہیں 6 ماہ کی، تو ان سے پیسے 6 ماہ کے لیں گے لیکن سروس انہیں 3 ماہ کی دیں گے۔ تو اس طرح کی بہت ساری جال سازی، بہت سارے اسکیمز ہوتے ہیں ان کال سینٹرز میں۔ تو یہ بہت سارے معاملات تھے۔ اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کال سینٹر کا جو کاروبار ہے اسے کچھ لوگ ہڑپنا چاہ رہے تھے، کچھ یہ پولیس کے ساتھ اس کو منسلک کیا جا رہا تھا، کراچی پولیس کے ساتھ۔ تو اس کے بعد مصطفیٰ کو اس میں استعمال کیا جا رہا تھا، اس طرح کی باتیں میڈیا میں آئیں۔ تو جو بھی اس میں حقیقت ہے وہ تو ہمیں نیوز چینلز پر پتہ چل ہی رہی ہے روز، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اس پر ایک تو زیادہ میڈیا کوریج جس وجہ سے بھی قتل کیس کو ملی، کیونکہ اس میں اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ساحر حسن سے ڈرگز برآمد ہوئے، اس وجہ سے ساحر حسن کو بھی اس میں ملزم سمجھا گیا، لیکن ساحر حسن کا ابھی تک کوئی ایسا جو اس میں معاملہ نظر نہیں آیا۔ دوستو اس میں جتنی بھی میں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ سکا، جو بھی میں نے تبصرے دیکھے، چاہے نیوز چینلز کے ہوں چاہے وہ کسی عام یوٹیوبر کے ہوں، تو اس میں قانونی اداروں کو یعنی جو پولیس کا ادارہ ہے، جو نارکوٹکس کا ادارہ ہے، انہیں مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ وہ اس میں یا تو ان کا اس میں ملوث ہونے کا الزام ٹھہرایا جاتا ہے، یا پھر لاپرواہی کا، یا پھر یہ ہے کہ پیسوں کی وجہ سے شاید وہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، یا یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے دوستوں کہ قانونی جو نظام ہے، قانونی نظام پر، قانونی اداروں پر جو ہم لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے اور انہیں ٹھیک ہونا چاہیے۔ پہلی بات دوستو یہ ہے کہ اگر آپ قانونی نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پورے ملک کا نظام آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک بہتر کرنا ہوگا۔ اس لیے قانونی اداروں پر انہیں کوسنا، انہیں برا بھلا کہنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ سب جانتے ہیں قانون امیر کے لیے کیا ہے، غریب کے لیے کیا ہے۔ ابھی جو کارساز روڈ پر واقعہ ہوا تھا کچھ چند ماہ پہلے، نتاشا دانش والا، اس میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں کیا ہوا۔ آخر پر ہمیں یہی پتہ چلا کہ وہ اسے معاف کر دیا گیا، اور حالانکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، غلطی تھی، غلطی سے ہو گیا تھا، لیکن شراب کے نشے میں گاڑی چلانا جس میں آپ اپنی بھی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ویدانت اگروال کا جو واقعہ تھا پونے میں جو ہوا تھا پچھلے سال، اس پر بھی بہت زیادہ، اس پر بھی ویدانت شراب کے نشے میں تھا، عمر بھی اس کی کم تھی، اور اس نے اس طرح سے لوگوں کو
جان بوجھ کے نہیں ظاہر ہے، غلطی سے، لاپرواہی سے، لیکن اس کی غلطی اور لاپرواہی کی وجہ سے 2 لوگ جاں بحق ہو گئے تھے اور بعد میں اس سے پھر رہا کر دیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ قانون ہم سب کو پتہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس طرح قانونی اداروں پر تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ جاننا اور وہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو دوستو، ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے۔ تو دوستو، میں اس چیز پر عرض کرتا چلوں کہ مصطفیٰ عامر کوئی چھوٹا بچہ تو تھا نہیں، 23 سال عمر تھی اس کی، 23 سالہ نوجوان تھا، اور جو ہمارے ملک میں 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بن جاتا ہے تو اس کے بعد ویسے ہی کوئی بھی انسان جو ہے اپنے والدین کے قانونی طور پر ماتحت نہیں رہتا، اس لیے اس کی نگرانی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح سے خود مختار ہو جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ایسے واقعات سے بچنے کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، انہیں پہلے سے ہی سمجھا دیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، کیونکہ بعد میں نگرانی کرنا یا روکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس عمر میں جا کے جب انسان ایک میچورٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی اپنے بچوں کو بتائیں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے، جرم کا راستہ، اور یہ ساری چیزیں انہیں بچپن سے ہی یہ چیزیں سکھا دیں، تاکہ وہ جب بڑے ہوں اور جب وہ خود مختار ہوں، اپنے فیصلے خود کر رہے ہوں، تو انہیں پتہ ہو کہ اچھی صحبت کون سی ہے، بری صحبت کون سی ہے، اچھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں تو ہم انہیں اس راستے پر چلنے سے بچا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔